علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اذکروا اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ کی صدائیں بلند ہوئیں تو اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سرکار مدینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نور بار ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی، یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور حکومت تھا، یہ تو اس کے بہت سارے کارنامے ہیں۔ منقول ہے کہ آپ کا نظام احتساب یہ بہت مضبوط تھا۔ پوچھ گچھ کا نظام جو تھا یہ بڑا مضبوط تھا، اور اپنے عمال کا احتساب یہ خود فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فلسطین کے عامل صحابی رسول حضرت سیدنا ابو راشد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا احتساب کرنا شروع کیا، یعنی پوچھ گچھ کرنا شروع کی۔ تو سیدنا ابو راشد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میرے آنسو محاسبے کی وجہ سے نہیں بہ رہے، بلکہ مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی جس نے اپنی زندگی میں بڑے کارنامے سر انجام دینے ہیں، جو چاہتا ہے کہ میں بڑا کام کر جاؤں،
تو بزرگوں کی سیرت سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے بارے میں یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ عز وجل انہیں یعنی امیر معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ بنا اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 40 سال تک حکومتی منصب پر جلوہ افروز رہے. اور آپ کی سیرت میں جو آپ کے کارنامے بیان کیے جاتے ہیں ان میں سے چند ایک عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ 22 رجب المرجب یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم ہے، اور الحمدللہ اس دن بھی یعنی شب جمعرات بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انشاءاللہ سیرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلسلہ بھی ہوگا. نگران شورا اس سلسلے کو کریں گے، اور انشاءاللہ اس سلسلے سے پہلے جلوس معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سلسلہ ہوگا انشاءاللہ. تو علماء جو بیان کرتے ہیں کہ نیک لوگوں کی، صالحین کا تذکرہ جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں کے نزول ہونے کا سبب بنتا ہے. تو اسلامی شہروں میں سازشوں کے ذریعے فتنہ پھیلانے والے خوارج کی سرکوبی فرمائی آپ نے، یہاں تک کہ فتنہ مکمل طور پر ختم ہو گیا. اور آپ کے دور حکومت میں اسلامی سلطنت یہ خراسان سے مغرب میں واقع افریقی شہروں اور قبرص اور یمن تک پھیل چکی تھی. یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مبارک دور تھا 28 سنہ ہجری میں جب اسلام کو سب سے پہلی بحری فوج کی قیادت فرمائی گئی اور قبرص کو فتح کیا. اور یہ جو چونکہ آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ سسٹم آپ بڑا بنایا کرتے تھے، تو بحری جہاز بنانے کے لیے 49 سنہ ہجری میں کارخانے قائم فرمائے اور ساحل پر ہی تمام کاریگروں کی رہائش وغیرہ کا انتظام کر دیا تاکہ بحری جہاز بنانے کے اہم کام میں خلل واقع نہ ہو. سبحان اللہ. سرکاری خطوط اس کی نقل کو محفوظ رکھنے کا نظام بنایا، اور اس کی وجہ کیا بنی کہ ایک مرتبہ ایک شخص کے لیے آپ نے بیت المال سے 1 لاکھ درہم دینے کا حکم تحریر فرمایا، لیکن اس نے تصرف کر کے اسے 1 کی بجائے 2 لاکھ کر دیا. آپ کو جب اس خیانت کا علم ہوا تو اس کا محاسبہ فرمایا اور اس کے بعد خطوط پر مہر لگانے کا نظام نافذ کر دیا. سب سے پہلے کعبہ شریف میں منبر کی ترکیب یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی. سبحان اللہ. اور سب سے پہلے خانہ کعبہ پر ریشم کا قیمتی غلاف چڑھایا اور اس کی خدمت کے لیے متعدد غلام مقرر فرمائے. عوام کی خیرخواہی کے لیے شام اور روم کے درمیان واقع ایک مرعش نامی غیر آباد علاقے میں فوجی چھاونی قیام فرمائی، اور جہاں پر بھی نیا علاقہ قائم ہوتا تھا چونکہ مسلمانوں کی رہائش کا سلسلہ ہوتا تھا تو پانی اور دیگر جو ضروریات تھیں ان کا نظام بنایا جاتا تھا. یہاں تک کہ آپ نے لوگوں کو پانی فراہم کرنے کے لیے نہری نظام قائم فرمایا، رعایا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے محکمہ بنایا جس کے تحت ہر علاقے میں ایک افسر مقرر تھا تاکہ وہ لوگوں کی معمولی ضرورتیں خود پوری کرے اور بڑی ضرورتوں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کرے. نیز ان کے کسی بھی گھر میں آنے والے مہمان یا بچے کی ولادت میں معلومات رکھنے کا حکم دیا
تاکہ ان کے وظائف کی ترکیب بنا سکیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب اس طرح کے معاملات پڑھتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت دیکھیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ جس طرح سے ایک سسٹم بنایا ہے، کام کو جو کام لیا اس کو کمال درجے کا مطلب ایک خوبصورت انداز سے کرنے کی کوشش کی۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال اور چند ماہ کے عرصے میں ایسا بہترین نظام بنایا کہ مسلمان غنی ہو گئے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، اگر ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو جس نے بھی جو بڑا کام کیا نا، تو یوں سمجھیے کہ سب سے پہلے تو وقت کو غنیمت جانا کہ جو مجھے وقت ملا ہے نا، اس وقت میں مجھے کوئی جو کام کرنا ہے نا، وہ کام میں کمال درجے کا کر جاؤں۔ تو کسی نے لکھا کہ جس طرح بہتے دریا کی گزری لہریں واپس نہیں آ سکتی، اسی طرح گزرا وقت بھی پھر آتا نہیں ہے۔ کئی موقع ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں کئی نیک کام کر سکتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو وابستہ ہوتے ہیں، مدنی چینل جو دیکھتے ہیں، اب ذہن میں آتا ہے کہ یار کچھ کر جائیں۔ رات کو ایک جگہ ہم سحری اجتماع میں حاضر تھے، تو وہاں پر ایک اسلامی بھائی جو ہر سال 1 ماہ کے مدنی قافلے میں جاتے تھے، اس بار اپنے علاقے کے 1 ماہ کے مدنی قافلے میں نہیں گئے۔ اچھا، جو کام انہوں نے جس کا عذر بنایا تھا نا کہ یار اس کام کی وجہ سے میں نہیں جاتا ہوں، تو میں نے دیکھا وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ وہ کام وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے، مدنی قافلہ سفر کر کے بھی واپس آ گیا۔ تو نیکی کے بہت سارے کام ہوتے ہیں جو ہمارا یوں سمجھ لیں کہ مینیج نہ ہونے کی وجہ سے، ایک طریقہ کار طے نہ کرنے کی وجہ سے ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مدنی پھول قبول فرمائیں کہ گزرا وقت جو ہے وہ پھر ہاتھ آتا نہیں ہے۔ کسی کا بچپن دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا، نہ جوانی پھر مل سکتی ہے، نہ بڑھاپے سے چھٹکارا ملے گا۔ بڑھاپے کے بعد تو موت ہے کہ اب دنیا سے جانا ہے۔ تو یہ سارا نظام اگر ہم غور کرتے ہیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو یہی بات پیش نظر ہوتی ہے کہ وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ سورج اپنے وقت پر طلوع اور غروب ہوتا ہے، چاند ستارے بھی مخصوص وقت پر آسمان کی وسعتوں میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کبھی اپنے وقت سے مؤخر ہوئی نہ ہوں گی، اور جس دن ہوں گی وہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو یہ زندگی جو ہے یہ بڑی مختصر ہے، جو وقت مل گیا سو مل گیا، آئندہ وقت ملنے کی امید جو ہے وہ دھوکہ ہے۔ کیا معلوم آئندہ لمحے ہم موت سے ہم آگوش ہونے والے ہوں، کیونکہ موت کا بھی ایک وقت معین ہے، اس سے پہلے نہ موت آئے گی نہ بعد میں آئے گی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ آپ سب کو صحتوں بھری، عافیتوں بھری، برکتوں بھری، مدنی کاموں بھری زندگی نصیب فرمائے، مجھے بھی نصیب فرمائے، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو بعض اوقات وقت ہوتا ہے علم سیکھنے کا، بعض اوقات وقت ہوتا ہے کوئی مدنی کام کرنے کا، کوئی نیکی کرنے کا وقت ہوتا ہے کہ ابھی میرے ہاتھ میں پیسے ہیں، چلو اللہ کا گھر بن رہا ہے میں اس میں کچھ مدد کر دوں۔ لیکن نفس و شیطان یہ شرارت کرتے کہ یار مال خرچ کرے گا تو غریب ہو جائے گا، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مطلب وہ بندہ رک جاتا ہے اور وقت وہ گزر جاتا ہے، کام تو ہو جاتا ہے نیکی کا کوئی کام۔ بلکہ میں آپ کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ کے محلے میں اگر مسجد بن رہی تھی، آپ کو اعلان کیا گیا تھا کہ مسجد بنانے میں تعاون کریں، آپ نے کہا یار ابھی نہیں کرتا ہوں، بعد میں کروں گا، مسجد بن گئی ہمارے سامنے۔ نیکی کا کام رکتا نہیں ہے، وقت دینے کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ چلیں جناب یہ دین کا کام ہو رہا ہے، کچھ آپ اس میں وقت عطا فرمائیں، آپ اپنی صلاحیتیں پیش کریں، ہم نہیں کرتے۔
لیکن وہ دین کا کام جو ہے وہ اپنے وقت پر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہم اس سعادت اور اس برکت کو لینے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آج وقت ہے تو اس کی قدر کر لیجئے، اگر آج تندرستی ہے اس کی قدر کر لیجئے، کہ بسا اوقات معاش وغیرہ میں بندہ اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ بے فارغ نہیں ہوتا، فارغ ہوتا ہے تو تندرست نہیں ہوتا ہے۔ تو جو انسان تندرست بھی ہو، فارغ بھی ہو، مگر نیک اعمال بجا لانے میں سستی کرتا ہے تو وہ نقصان میں ہے۔ تو اللہ توفیق دے، کوئی ایسا شیڈول بنائے کہ جس میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کی بھی کوئی گنجائش ہو۔ ہم اپنے آپ کو یوں بظاہر اتنا پیک رکھتے ہیں کہ جناب مجھے مدنی قافلے میں جانے کی فرصت نہیں ہے، مجھے اجتماع میں آنے کی فرصت نہیں ہے، مجھے مدنی چینل دیکھنے کی فرصت نہیں ہے، مجھے مطالعہ کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ تو یہ بظاہر اپنے آپ کو منا لیتے ہیں، لیکن کہیں اگر دنیاوی معاملہ آتا ہے تو فوراً پیش ہو جاتے ہیں، فوراً روانگی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں حکم دیا گیا قرآن پاک میں سورہ مائدہ آیت نمبر 48 میں، فاستبقوا الخیرات، ترجمہ کنز ایمان کہ بھلائیوں کی طرف سبقت چاہو۔ تو اس آیت کی تحت تفسیر صراط الجنان جلد 2 میں بہت پیارے مدنی پھول دیے گئے۔ سنیے کہ قرآن پاک کا حکیمانہ طریقہ یہ ہے کہ جن معاملات سے انسان کو دنیا اور آخرت کا کوئی قابل قبول فائدہ نہیں ہے، اس میں بحث و مقابلہ کرنے کے بجائے انہیں رضائے الہی اور بھلائی کے کاموں میں مقابلے کی دعوت دیتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی اسی انداز سے ایک جھلک ہے کہ شریعتوں کے اختلاف کی وجوہات میں فلسفیانہ بحثیں کرنے، بال کی کھال اتارنے کے بجائے نیکیوں کی طرف آنے کی دعوت دی ہے۔ تو یہ آج دیکھیں سوشل میڈیا پہ جو دھندے ہو رہے ہیں، اس پر تو بہت سارا کلام مدنی چینل پر نگران شورا فرماتے ہیں کہ کس قدر کوئی سر پیر نہیں ہے، پھر بھی اس میں بحثیں کرنے میں، اس کی باریکیاں نکالنے میں لگے پڑے، اور اس باریکیاں نکالنے کو اپنی قابلیت اور مہارت شمار کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے حسن، اسلام کے حسن سے یہ ہے، آدمی کے اسلام کے حسن سے ہے کہ وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ تو ان مدنی پھولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اپنا جائزہ لیں، تنقیدی جائزہ، یہ چیک کرنے کے لیے کہ کمزوری کہاں ہے، ہم کن کن باتوں میں اپنے معاملات کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں، کس کس طرح سے ہم اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ اخبار کے مطالعے میں بڑا مزہ آتا ہے، ہر وقت ملکی حالات سے بندہ اپڈیٹ رہنے کی کوشش کرتا ہے، کون کیا کر رہا ہے یہ سب خبر ہوگی، لیکن جہاں دین کی بات سیکھنے کی بات آتی ہے، جہاں علم دین حاصل کرنے کی بات آتی ہے تو کیا کہتے ہیں یار، سستی ہے۔ موبائل اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس قدر مصروف ہو چکا کہ کسی اور کام کے لیے وقت نکالنے کی اس کو فرصت نہیں مل رہی ہے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے درست قرآن پڑھنا سیکھا، اب اگر آج ان کو کہا جائے کہ بھئی آپ بھی قرآن پڑھائیں تو بظاہر وہ پیش کرتے کہ ذرا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، جو دعوت اسلامی کی برکتیں پا چکے، الحمدللہ، جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر جنہوں نے قرآن سیکھا، اب اگر وہ غور کریں کہ ہمیں سکھانے والوں نے یہ سستی کی ہوتی تو کیا آج ہم قرآن سیکھے ہوئے ہوتے؟ دین کی باتوں پر اتنے عمل کرنے میں رغبت ملتی ہے، اگر ہمیں آگے بڑھانے والوں نے سستی کی ہوتی تو اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو جو بھی نیکی کے مدنی کام ہوتے ہیں، خاص کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، مساجد میں اسلامی بھائیوں سے رابطے، یہ ہر کوئی نہیں رکھتا ہے، درس بیان، یہ سب ایسے ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد مدنی حلقوں کا سلسلہ ہوتا ہے دعوت اسلامی کے تحت، اور روزانہ 3-4 آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، ترجمے کا بیان ہوتا ہے اور تفسیر کا سلسلہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ کئی ایسی مساجد میں جانے کی سعادت حاصل ہوئی جہاں اسلامی بھائیوں نے مستقل مزاجی سے سلسلہ شروع کیا تو ایک دن ایسا آیا کہ ختم قرآن کرنے کی سعادت حاصل ہو گئی، پورا قرآن
پورا قرآن مکمل ہوا ان کا، انہوں نے ترجمے کا سلسلہ ہوا، تفسیر کا بیان سنا، تو یہ مستقل مزاجی. تو دنیاوی لحاظ سے تو کئی معاملوں میں ہم مستقل رہتے ہیں. جیسے کھانا کھانے کی سستی نہیں ہوتی ہے، کام پہ جانے کی سستی نہیں ہوتی ہے، ہر چیز ٹائم ٹو ٹائم کریں گے. لیکن جہاں دین کے معاملات ہوں تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں سستی ہوتی ہے. ہمارے پیارے امیر اہل سنت سستی کا علاج عطا فرماتے ہوئے مدنی مذاکرے میں آپ نے چند مدنی پھول ارشاد فرمائے جو ہمیں یوں سمجھے کہ بیدار کر سکتی ہیں اگر دل کے کانوں سے سنیں. تو میرے امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ کالے بالوں کے بعد سفید بالوں کا آنا یہ موت کا پیغام بر یعنی پیغام دینے والا ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں اور غور کریں تو ہمارا ہر قدم جو ہے وہ موت کی طرف قدم بڑھ رہا ہے. ہماری زندگی کا ایک دن جو ہے وہ روزانہ کم ہو رہا ہے. جو سورج غروب ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے دوبارہ وہ دن نہیں آئے گا، وہ دن گزار چکے. تو اب جب زندگی مختصر ہے، زندگی کی طرف ہمارا معاملہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور آخرت پیش نظر ہے، تو اس آخرت کی تیاری کے لیے ہماری کوششیں کیا ہیں؟ بزرگوں کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی عبادت کیا کرتے تھے. زندگی کے جب آخری ایام آئے تو آپ نے اپنی عبادت کے معاملات بڑھا دیے. تو کسی نے کہا کہ حضرت ساری زندگی عبادت ریاضت تلاوت میں گزاری ہے، اب اتنی نکات ہو گئی، اتنے امراض ہو گئے، تو اب کچھ اپنے حال پر رحم فرمائے، کچھ آپ آرام بھی فرما لیں. تو فرمایا کہ اے شخص، جب گھوڑا جو ہے وہ منزل کی طرف دوڑتا ہے، جیسے ہی منزل قریب آتی ہے تو تم بتاؤ کہ وہ اپنی رفتار کم کرتا ہے یا زیادہ کرتا ہے؟ تو کہا زیادہ کرتا ہے. تو کہا کہ میری منزل قریب ہے، ان قریب میں دارالعمل سے چلا جاؤں گا، میرے لیے پھر گنجائش نہیں ہوگی کچھ کرنے کی، لہذا جب تک میں زندہ ہوں میں اپنے اعمال میں بہتری لے آؤں، پیدا کر لوں. تو ہم بھی تو غور کریں، ہم بھی تو سوچیں کہ آخر ہماری زندگی کا بھی تو کوئی اینڈ ہے نا. کوئی ایسا دن بھی تو ہے جو ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا، کوئی ایسا سانس بھی تو ہے جو ہماری زندگی کا آخری سانس ہوگا، کوئی ایسا مہینہ بھی تو ہے جو ہماری زندگی کا آخری مہینہ ہوگا. کون سا ہوگا ہمیں نہیں پتا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے کہ انسان تیری زندگی کیا ہے؟ یہی سانس تو ہے، یہی سانس ہے جو تو لے رہا ہے. ایک سانس وہ جو تو لے چکا اب دوبارہ نہیں لے سکے گا. ایک سانس وہ جو تو لے گا، اس کی گارنٹی نہیں ہے لے گا کہ نہیں لے گا. ایک سانس وہ جو لے رہا ہے، یہ لے رہا ہے نا، یہی تیری زندگی ہے. اسی میں جو چاہے تو نیک عمل کر لے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی آخرت کو اگر پیش نظر رکھتے ہیں تو پھر سستی کا خاتمہ ہو سکتا ہے کہ نہیں یار، ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا آخری دن ہو. اور یہ واقعی ہمارے بزرگوں کی سوچ تھی. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اچھے انداز سے وضو کرتا ہوں، اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو یوں تصور کرتا ہوں کہ میرے سامنے خانہ کعبہ ہے. میں یوں تصور کرتا ہوں جیسے پل صراط پر کھڑے ہو کر میں نماز پڑھ رہا ہوں. میرے دائیں جانب جنت ہے، بائیں جانب جہنم ہے. یہ تصور کرتا ہوں کہ موت میرے پیچھے ہے، اور یہ سوچ کر نماز پڑھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے موقع نہیں ملے گا. اب سننے والا بڑا حیران ہوا، کہا کہ حضرت ایسی نمازیں آپ کب سے پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا 40 سال ہو گئے میں اسی طرح نماز پڑھتا ہوں. 40 سال سے گویا ہر نماز اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھ رہے ہیں. بتائیں کیسی نماز ہوگی؟ اور آج ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اپنی زندگی پر غور کریں، ماضی میں جھانکیے. کئی لوگ موت کے ذکر سے گھبراتے تھے، کئی لوگ موت کے ذکر سے گھبراتے تھے، مگر اب ان کی برسی ہو چکی ہے، چلے گئے دنیا سے. کئی لوگ ایسے جو کہتے تھے کہ میرے بغیر میری دکان نہیں چلے گی، میرے بغیر میرا کاروبار نہیں چلے گا. دنیا سے گئے 2 دن نہیں چلا، 1 دن ہو سکتا ہے نہیں چلا،
پھر کاروبار تو چل رہا ہے, آج وہ نہیں ہے, آج وہ نہیں ہے. تو اپنی موت کو یاد کیجیے. ہمارے اسلاف بزرگان دین کپڑے کے تھان دیکھتے تو کفن یاد آ جاتا تھا ان کو, کفن یاد آ جاتا تھا. تو یوں پیش نظر اگر موت ہوگی, پیش نظر اگر آخرت ہوگی, تو ہم اپنے معاملات کو جو ہے وہ بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. تو مستحب کام تو بہت دور کی بات رہی. آج کل تو مستحبات, واجبات اور فرائض ان کی ادائیگی میں سستی کی جاتی ہے. حالانکہ فرائض و واجبات کی ادائیگی میں سستی کا مظاہرہ یہ منافقین کی علامت ہے. 5 وقتہ نماز کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء پارہ 5 سورہ آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ترجمہ کنز الایمان, بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. یعنی ہر نماز کا ایک خاص وقت مقرر ہے جس کا خیال رکھنا لازم و ضروری ہے. چنانچہ جو لوگ اس وقت کا خیال نہیں رکھتے یا ادائیگی میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں, ان کے متعلق پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 142 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ. اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی سے لوگوں کا دکھاوا کرتے. یعنی سراج الجنان جلد 2 صفحہ 335 پر ہے کہ منافقوں کی علامت یہ ہے کہ جب مومنین کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مرے دل سے اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان تو ہے ہی نہیں جس سے عبادت کا ذوق اور بندگی کا لطف انہیں حاصل ہو سکے. محض لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں سستی کرنا منافقوں کی علامت ہے. نماز نہ پڑھنا یا صرف لوگوں کے سامنے پڑھنا, تنہائی میں نہ پڑھنا, لوگوں کے سامنے خشوع اور خضوع سے اور تنہائی میں جلدی جلدی نماز پڑھنا, یا نماز میں ادھر ادھر خیال لے جانا, دل جمعی کی کوشش نہ کرنا وغیرہ, یہ سب سستی کی علامت ہے. کیا ہم غور کرتے ہیں کہ جتنی پنکچولیٹی ہماری دیگر اپنے آفس ورک میں ہوتی ہے, کیا نماز میں ہے ایسی؟ جیسا لباس ہم کسی بڑی شخصیت کے سامنے پہن کر جانے میں مطلب ضروری سمجھتے ہیں کہ نہیں بابا اس کے پاس جائیں گے تو ہماری حالت کیسی ہونی چاہیے, بالکل بٹن بھی لگے ہوئے ہوں, ہے نا. جیسے چپراسی اگر باہر بیٹھا ہو اور اس کا باس اگر اس کو کال کرے, کیسا ہوتا ہے وہ, سارا حساب کتاب صحیح کر کے ٹوپی ووپی صحیح کر کے پھر کمرے میں داخل ہوتا ہے کہ باس ناراض ہو جائے گا. تو ہم جو نمازوں کے لیے بھی اگر آ جاتے ہیں تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے. یعنی مارکیٹوں میں تو بعض اوقات ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی آپ یہ دیکھیں سارے کپڑے آپ کے گندے ہو رہے ہیں, آپ کام کاج کے ایسے بدبودار کپڑوں میں جس پہ آئل لگا ہوا ہے, گریس لگا ہوا ہے, آپ ایسی حالت میں مسجد میں آ گئے, مسجد کا فرش آلودہ ہو رہا ہے, دریاں آلودہ ہو رہی ہے, آپ خود سوچیں. لیکن ہم اس طرف دھیان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, نماز ادا کریں. امیر اہل سنت نے مدنی انعام بھی عطا فرمائے کہ خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. اپنا اس معاملے میں چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ میری ہر آنے والی نماز پچھلی نماز سے بہتر ہو, مزید اس کے واجبات سیکھوں, مستحبات سیکھوں, اور اچھے انداز سے خوشبو لگا کر درست اچھے کپڑوں کے ساتھ امامہ شریف باندھ کر توجہ کے ساتھ مخارج درست کر کے سارے معاملات بہتر کر کے میں نماز ادا کروں. تو اللہ ہمیں اس معاملے میں بھی احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت سیدنا محمد بن کعب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے کہ بدن کا درست رہنا عبادت کرنے میں معاون ہوتا ہے. یعنی صحت ایک عظیم نعمت ہے, جبکہ بیمار اور سست شخص عبادت کرنے سے لاچار و عاجز ہوتا ہے. تو صحت و تندرستی کے ساتھ غربت کا ہونا اس بات سے بہتر ہے کہ لاچاری کے ساتھ مالداری ہو. نیک طبیعت ہونا ایک ایسا روحانی سرور ہے جس کے سبب اللہ اپنے بندے کو اپنی اطاعت کی توفیق اور عبادت کے لیے اکتاہٹ سے پاک زندگی اور تھکاوٹ سے پاک جسم عطا فرماتا ہے.
اور اسے دنیا کے خوفناک خطرات سے مامون کر دیتا ہے۔ جب زندگی خدشات و خطرات سے محفوظ ہو جائے، تنگی نہ رہے، تو دل جلا پاتا ہے، نفس مطمئن ہو جاتا ہے، ایسا شخص نعمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جسے اس بات پر یقین ہو کہ موت بس آنے ہی والی ہے، عبادت کو جلد ادا کرنے کے معاملے میں وہ حریص ہو جاتا ہے، کوتاہی کو ترک کر دیتا ہے، پہلی فرصت میں طاعت و عبادات بجا لاتا ہے، سستی اور کائلی سے کام نہیں کرتا، مکمل اہتمام کے ساتھ ہر کام بر وقت ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یقیناً جو محنت کرتا ہے اس کو پھل ملتا ہے۔ تو سست و کاہل کو اس کی سستی کا انجام دیکھنا پڑے گا۔ کاہل و سست کبھی کسی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ بغیر محنت کے تو لقمہ بھی منہ میں نہیں جاتا ہے۔ تو ہم اگر کسی معاملے میں نیکی کے کام کو کرنے میں آگے بڑھ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ نیکی کے کام میں سستی نہ کریں۔ اور سستی کے متعلق ہمارے بزرگان دین اپنے متعلقین کو بڑی پیاری نصیحت فرماتے تھے۔ ایک بار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم تو بہت کند ذہن تھے، پڑھنے میں آپ کمزور تھے، فرماتے تم تو بہت کند ذہن تھے، مگر تمہاری کوشش اور مداومت یعنی ہمیشگی نے تمہیں آگے بڑھایا۔ پھر امام اعظم نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سستی سے بچتے رہنا، کہ سستی ایک بہت بڑی آفت اور منحوس چیز ہے۔ سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو اپنے دل میں سختی یا بدن میں سستی یا اپنے رزق میں محرومی دیکھے تو یقین کر لے کہ تو نے کوئی فضول گوئی کی ہے۔ یہ اب اس کے وجوہات بتائی جا رہی ہیں کہ کس سبب سے بندے کے جسم میں سستی ہو جاتی ہے، عبادت میں لذت نہیں ملتی، آخر وہ کون سے ایسے عوامل ہوتے ہیں کہ جس کے سبب جو ہے وہ عبادت کی لذت نہیں ملتی۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت سبحان اللہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ محض سستی کی بنا پر بے جماعت نماز پڑھنا یہ میری ڈکشنری میں نہیں ہے۔ یعنی تنظیمی طور پر بھی جب امیر علیہ سنت کا معمول مطلب ظاہر مصروفیت بڑھ جاتی تھی تو الحمدللہ امیر اہل سنت کے ساتھ جو اسلام بھائی رہا کرتے ہیں وہ باقاعدہ اس کا سلسلہ ہے کہ امیر اہل سنت جماعت کا اہتمام فرماتے ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سستی کے بڑے نقصانات ہیں کہ اپنے کام میں اب یہ چاہے دنیاوی طور پر بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر کہیں کوئی جاب کر رہا ہے اپنے کام میں سستی کرتا ہے تو بسا اوقات وہ اپنی جاب سے بھی فارغ کر دیا جاتا ہے۔ تو اپنے کام میں خوب محنت کرنی چاہیے، ورنہ سست آدمی تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سستی ایسی بری چیز ہے جو آدمی کی تمام بہترین صلاحیتوں کو کھا جاتی ہے۔ بستر پر ایک ہفتہ سستی کی وجہ سے آرام کرنے سے ہڈیوں کے حجم میں 1% کمی واقع ہوتی ہے۔ اس لیے تو بڑے آپریشن اور ایک قسم کے وبائی نزلے وغیرہ میں مبتلا ہونے کے بعد مریض کو کیلشیم کی اضافی خوراک استعمال کرائی جاتی ہے۔ بستر میں لیٹے رہنے سے ہڈیاں بے عملی کی وجہ سے گھلتی رہتی ہیں۔ کسی نے کہا کہ سستی مفلسی کی ماں ہے۔ سستی سے عمل کا ثواب اور قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے۔ سستی اور آرام پسندی سے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ سستی سے فرائض و واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی پیدا ہوتی ہے۔ سستی نیکیوں میں اضافے سے محروم کر دیتی ہے۔ سستی سے تساہل پسندی یعنی غفلت کی بیماری لاحق ہوتی ہے، اور بس بعض اوقات بندہ کسی کام پر اتنا پریشان اور دل برداشتہ ہوتا ہے کہ وہ مستقبل میں کسی اہم اور بڑے کام کی ہمت نہیں کر پاتا اور یوں اس کی زندگی بیکار گزرتی ہے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو زندگی میں بڑے کام کرنے کا موقع ملا۔ اب یہ بڑے کام سے مراد اگر صرف دنیاوی طور پر لیا جائے کہ میں تو جناب بڑا کام ہی تو کر رہا ہوں، میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، میں بڑا کام ہی تو کر رہا ہوں، اتنا بڑا بزنس مین بن گیا ہوں، میں نے بہت کامیابی سے زندگی گزاری، میرا بڑا گھر ہے، تو ٹھیک ہے آپ نے دنیاوی کامیابیاں حاصل کر لی، لیکن آخرت کے معاملے میں کیا ہوا؟
آپ ڈاکٹر بن گئے لیکن آپ نے دنیا کا تو اتنا علم سیکھا، دین کے بارے میں کتنا معلومات رکھتے ہیں؟ تو کئی ایسے معاملات ہیں کہ جس میں دنیاوی طور پر اس کو لیا جاتا ہے کہ دنیاوی طور پر بڑے پنکچوئل ہیں، لیکن کیا اتنی پنکچوئلٹی کے ساتھ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ دنیاوی طور پر آپ اپنے باس کو راضی کرنے میں بڑے کامیاب رہے، آپ کا جو باس تھا وہ آپ سے بڑا راضی رہا، آپ کے ہر سال گریڈ میں انکریمنٹ میں اضافہ ہوتا رہا، لیکن کیا یہ معاملہ رب کی بارگاہ میں آپ کا رہا؟ کیا آپ بڑے پنکچوئل رہے وہاں پر؟ حی علی الصلاح کی صدائیں سن کر سارے کام چھوڑ کر نماز کی طرف آ گئے؟ آپ روزانہ قرآن پڑھنے والے ہیں، سبحان اللہ، آپ نے رمضان کے روزے رکھے تو اس طرح رکھے جس طرح رکھنے کا حق تھا، تو ٹھیک ہے آپ کامیاب ہو گئے۔ آپ نے حج کیا تو اس طرح کیا جیسے حج کرنا ایک مطلوب ہے کہ جس طرح حج کیا جائے، کہ حج کے متعلق فرمایا گیا کہ پہلے سے بہتر ہو کر پلٹے، تو کیا ایسا حج ہوا ہمارا؟ یا ہمارا یہ عبادت اور ریاضت اور نیکی کے کاموں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوا؟ میں نے مسجد بنائی تو لوگوں کو میرا ظاہر ہو جائے کہ جناب میں نے مسجد بنائی ہے، میں نے دعوت اسلامی کو بھی کئی مدنی احتیاط دیے تو سب کو بتائے کہ جناب اتنے مدارس کی ترکیب میں نے اپنی طرف سے بنائی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر یہ نیکی کے کام کیے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس معاملے میں ہر لمحہ ہی سمجھ لے اپنا احتساب ہونا چاہیے، ہر لمحہ احتساب ہونا چاہیے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ رجب شعبان ان کے روزوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اب روزوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے تو دل میں گدگدی ہوتی ہے، پتہ تو چلے کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ رات کو اٹھتے ہیں تہجد کے لیے تو اب گھر میں تو کوئی بھی نہیں اٹھا ہوا، ہم اٹھ گئے تو اب زور سے دروازہ کھولنا بند کرنا، باورچی خانوں میں جا کے پانی کا شور کرنا، برتن بجانا، یہ کیا تھا کہ گھر والوں کی کسی کی آنکھ کھلے تو پتہ تو چلے کہ میں نے رات کو اٹھ کے نماز پڑھی ہے، میں نے نماز پڑھی تھی تو پتہ کیسے چلے گا، میں نے روزہ رکھا پتہ کیسے چلے گا؟ تو اب لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں جناب یہ نیک اعمال کر رہا ہوں، ہم اپنے اس نیک عمل کو برباد کر جاتے ہیں۔ تو اگر سستی محسوس کرتے ہیں تو سبحان اللہ، امیر اہل سنت فرماتے، بلکہ مدنی پھول لکھیں کہ سستی چونکہ نفس و شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، لہذا غور کیجئے کہ ایسا مدنی کام جو ہمارے لیے عظیم ثواب جاریہ کا سبب بن سکتا ہو اور ہم اس سے محروم ہو جائیں۔ اور واقعی آج کل کے دور میں اس بات کو بڑا ضروری ہو گیا ہے کہ ہم تھوڑا محاسبہ کریں کہ بعض اوقات بڑھتے ہوئے گناہ، بڑھتے ہوئے جو معاملات ہیں بے حیائی کے، بد عملی کے، کرپشن کے، ہم اس کا نوٹس نہیں لیتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ شراب یہ جو عام ہو رہی ہے تو وہ میرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے شرابی، ہمارے گھروں میں یہ نشے کا معاملہ نہیں ہے، بے حیائی کا معاملہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جو برائی بڑھتی ہے تو اس بڑھتی ہوئی برائی کو روکنے کے لیے جو دعوت اسلامی اپنا کردار ادا کر رہی ہے، میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنی صلاحیتیں یا اپنی اس پیاری مدنی تحریک کو دیجیے، اپنا وقت دیجیے، اپنا مال دیجیے، اپنی سوچ دیجیے، تاکہ ہم سب مل کر اس بڑھتے ہوئے برائیوں کے سیلاب کو کسی طرح روکنے کی کوشش کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے دور میں، آنے والی نسلوں میں اس معاملات کی خرابی بہت بڑھ جائے۔ ایک جگہ کسی نے مجھے میسج بھیجا کہ ایک کسان کے یہاں ایک چوہا رہتا تھا، اس نے اپنا بل بنا رکھا تھا۔ ایک دن اس چوہے نے دیکھا کہ کسان اور اس کی بیوی یہ تھیلے سے کوئی چیز نکال رہے ہیں، تو چوہا بڑا خوش ہو گیا کہ لگتا ہے کوئی کھانے پینے کی چیز آئی ہے۔ تو اس نے جب غور سے دیکھا وہ چیز باہر نکلی تو حیران ہو گیا کہ وہ تو چوہے دانی تھی، چوہے کو جو پکڑتے ہیں تو وہ تو چوہے دانی تھی۔ اب چوہا بھاگا بھاگا کبوتر کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ بھائی کبوتر، یہ کسان تو مجھے پکڑنے کی تیاری میں لگ گیا، مجھے پکڑنے کے لیے چوہے دانی لے کر آ گیا ہے، میری مدد کرو۔ تو کبوتر کہنے لگا کہ جا بھائی جا، تجھے پکڑنے لگا ہے نا تو مجھے کیا ہے، اپنا کام کر، دفع ہو یہاں سے۔ اس نے اس کو بھگا دیا۔ چوہا مرغے کے پاس پہنچا،
اور کہنے لگا بھائی مرغے دیکھ ہم سب گھر میں ایک ساتھ رہتے ہیں, یہ کسان مجھے پکڑنے کی تیاری کر رہا ہے, میں تو مارا جاؤں گا, تو مجھے مشورہ دو, میری مدد کرو, میں کس طرح اس سے بچ سکتا ہوں. وہ مرغا ہنسنے لگا, وہ کہا بھائی چوہے دانی تیرے لیے لایا نا, میں تھوڑی آؤں گا اس میں, جا اپنا انتظام خود کر, جا اپنا وقت ضائع نہیں کر, پرے ہٹ یہاں سے. اس کو بھی بھگا دیا. چوہا بکرے کے پاس پہنچا اور بکرے سے جا کر فریاد کی کہ بھائی یہ چوہا دانی لے کر آیا ہے, میرے کو پکڑا جاؤں گا, میں تو مارا جاؤں گا, میری مدد کرو, ہم سب ساتھ رہتے ہیں. تو بکرا ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگا. وہ کہا کہ بھائی چوہا دانی آئی ہے نا, کون سا میں اس میں آؤں گا, جا تو کام کر اپنا, کہیں اور راستہ ناپ لے. یوں کر کے اس کو بھی بھگا دیا. رات ہوئی, اچانک زوردار آواز آئی کھٹاک کر کے. اب سب نے جھانک کر دیکھا تو اس چوہے دانی میں ایک سانپ آ گیا تھا. کسان کی بیوی اٹھی, اس نے اس سانپ کو ٹٹولا تو دم سمجھ کے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. اب جیسے ہی سانپ کے منہ پر ہاتھ رہا, سانپ زندہ تھا, اس نے ڈس لیا اس کو, زہر نے سرایت کی. کسان بھاگا بھاگا حکیم کے پاس پہنچا. حکیم آیا, اس نے جب مریضہ کو دیکھا تو کہا او ہو بھائی فوراً اس کو کبوتر کا سوپ پلاؤ. اب وہ کبوتر کو پکڑا اور گرم پانی میں ڈال دیا اس کو. تھوڑی دیر میں اس کا تو سوپ تیار ہو گیا کبوتر کا. خیر دوسرے دن خاندان کے لوگ عیادت کرنے آنے لگے. جب قریبی مہمان آئے تو کہا بھائی ان کی تو دعوت کرنی پڑے گی, کھانا کھلانا پڑے گا. بھائی کیا کرے, چلو بھائی جو مرغا ہے نا اس کو لٹاؤ. اب جناب مرغے کو ذبح کر دیا گیا, اس کا گوشت بنایا, اس کا سالن والن کر کے دعوت ہو گئی. ایک ہفتے کے بعد جو ہے وہ اس کی بیوی مر گئی. اب جو تدفین اور میت سے جو لوگ گھر واپس آئے تو ان کو کھانا کھلانا تھا. بکرا کھڑا تھا, اس کو بھی حساب کتاب پورا ہوا, اس کی بھی دعوت ہو گئی. چوہا اس گھر کو چھوڑ کر کہیں دور چلا گیا تھا. تو لکھنے والے نے لکھا کہ یہ چوہا مدد کے لیے آیا تھا کہ میری مدد کرو. تو سمجھانا یہ ہوتا ہے کہ جب معاشرے میں برائی بڑھتی ہے تو ہم یہ کہہ کر فارغ ہو جائیں کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے, یہ میرا کام نہیں ہے. جناب یہ شراب نوشیاں جو بڑھتی جا رہی ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ چکن گونیا آج کل ہمارے شہر میں وبا پھیلی ہے. مجھے ایک علاقے میں بتایا کہ ایک کیپسول جو صرف 5 روپے کا بکتا ہے, 10 روپے کا بکتا ہے, اس کو چکن گونیا کی علاج کے طور پر 100 150 روپے کا بیچا جا رہا ہے. لیکن وہ ایسا کیپسول ہے کہ اس کی وجہ سے یعنی اس کے مس یوز کی وجہ سے گردے خراب ہو رہے ہیں. اور آج کا یہ نادان شخص اپنا مال کمانے کے لیے لوگوں کی صحتوں سے کھیل رہے ہیں. تو اس ذمہ دار نے بات کی ان سے کہ بھائی اگر ایسی کوئی بھی برائی ہو رہی ہے وہ کون لوگ ہیں جو ان کو سمجھائیں گے. آخر معاشرے میں اگر برائی بڑھتی جا رہی ہے تو کوئی تو ہو جو اصلاح کرے. اور دعوت اسلامی نے یہ کام کیا, یہ کوششیں کی. تو آج ہم جو جتنے بیٹھے ہیں اگر اپنا محاسبہ کریں, اوائل کے دور دیکھیں تو ہم میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے جو مختلف کرپشن میں مبتلا ہوں گے, چوریاں کرتے, ڈکیتیاں کرتے, شرابیں پیتے, برے ماحول میں وابستہ تھے. لیکن کسی نے تو کوشش کی, کسی نے اپنا وقت دیا, کسی نے اپنے انفرادی کوشش کر کے ہمیں نیکی کے راستے پر چلایا. تو اگر یہی کام ہر کوئی اپنے معاملے میں کرے, دفتر میں رہنے والا اگر اس بات کو دیکھے کہ میرے دفتر میں کچھ لوگوں نے شراب کا سلسلہ شروع کیا, ان کو کوئی تو سمجھائے, رشوت لینے والوں کو کوئی تو سمجھائے, کوئی اس طرح کا ناجائز معاملہ کرنے والوں کو کوئی تو سمجھائے, تاکہ معاشرے سے برائی ختم ہو. ورنہ علماء فرماتے ہیں کہ جس قوم میں گناہ ہوتے ہوں, نیک لوگ بدلنے پر قادر ہوں, نہ بدلیں تو اللہ تعالیٰ سب کو عذاب میں مبتلا فرماتا ہے. تو اللہ ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے. ہم غفلت و سستی دین کے معاملے میں یہ نہ کریں, اپنے منصب کو پہچانیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اہم ترین منصب ہمیں ملا ہے. مسلمان نیکی کرتا ہے, نیکی پھیلاتا ہے, برائی سے بچتا ہے, دوسروں کو بچاتا ہے. ہم نماز کو پڑھنا ہے, جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے, لیکن ایک کاش یہ سوچ ہو جائے کہ اکیلے نہیں جائیں گے بلکہ کسی ایک کو نماز کے لیے لے کے جائیں گے. ہم رمضان کا مہینہ آ رہا ہے,
گرمی 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 کا نام لے کر مسلمان کہلانے والے سر عام کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہوٹل کھل گئے، ان کو کون سمجھائے گا؟ ایک علاقے میں جانا ہوا، وہاں پر کہتے ہیں کہ 13 سال 14 سال کے بچے شراب پیتے ہیں یہاں پر، ان کو کون سمجھائے گا؟ اگر معاشرے میں یہ برائیاں بڑھتی جائیں گی تو پھر آخر اس کا سدباب کیا ہوگا؟ تو اس لیے ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونا ہے اور پھر اس کے مدنی کاموں میں اپنے آپ کو شامل رکھنا ہے۔ دعوت اسلامی کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ خرچ کریں۔ الحمدللہ اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ اللہ ہمارے امیر اہل سنت کو سلامت رکھے۔ کل مدنی مذاکرہ ہے اور مدنی مذاکرے کی کل خصوصیت یہ ہے کہ یاد رمضان یہ مدنی مذاکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ اعتکاف جنہوں نے اب تک کیا ہے دعوت اسلامی کے تحت، ان کو دعوت ہے خصوصی طور پر کہ اس مدنی مذاکرے میں شرکت کریں۔ اس سال جو 1 ماہ کا اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، 10 دن کا اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس مدنی مذاکرے میں شامل ہوں۔ سبھی آ جائیں انشاءاللہ، دنیا اور آخرت کی برکتیں ہم لوٹیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔